اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز محترم محتشم ناظرین گرامی قدر، آج ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے سلسلہ کلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں ہم کربلا کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے اپنی جانیں نواسۂ رسول پر قربان کر دیں اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ عموماً سنتے ہیں، 72 شہداء کی اصطلاح مشہور ہے، لیکن یہ 72 کون افراد تھے جنہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی اور خانوادہ رسالت کی غلامی کا حق اپنی جانیں دے کر ادا کر دیا۔ ہم ان نشستوں میں فرداً شہدائے کربلا کا تذکرہ کریں گے مختصر تعارف کے ساتھ، اس لیے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ پہلے ہم کربلا کے شہداء کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جو ہستیاں کربلا میں شہید ہوئی ہیں ان کی تقسیم ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ کل شہداء کی تعداد جو تاریخ میں محفوظ ہے وہ 146 ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ ان 146 کربلا کے شہیدوں میں خاندان رسالت کی شخصیات بھی ہیں، اس کے علاوہ مختلف قبائل، مختلف علاقوں اور مختلف خاندانوں کے افراد، کچھ مدینے سے ساتھ شامل ہوئے، کچھ مکے سے شامل ہوئے، کچھ مکے سے کربلا آتے ہوئے راستے میں اس قافلے کا حصہ بنے اور کربلا پہنچے اور کربلا میں منصب شہادت پر فائز ہو کر تاریخ انسانی میں امر ہو گئے۔ کل شہداء 146 ہیں، ان میں ایک خاتون بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئیں، اور جب ہم بالترتیب یہ ذکر آگے بڑھائیں گے تو پھر آگے کسی مقام پر ان خاتون کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو کل 146 کربلا کے شہداء ہیں۔ ان 146 میں 8 صحابہ کرام ہیں۔ 8 وہ شخصیات ہیں جنہیں نبی معظم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل تھا، اور یہ بات کربلا میں امام حسین کے اس موقف کو مضبوط کرتی ہے کہ کربلا میں امام حسین حق کی ایک علامت ہیں۔ امام حسین ایک فرد نہیں ہے بلکہ حق کی ایک علامت اور حق کے نمائندے ہیں۔ 8 صحابہ کرام جن میں حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت ظاہر بن عمر اسلمی کندی، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، حضرت عمار بن ابی سلامہ، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت انس بن حارث اسدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 8 صحابہ کرام تھے۔ ان کے علاوہ 19 شخصیات ہیں جو تابعین تھیں۔ تابعین وہ جو انہوں نے نبی معظم کی زیارت کا شرف تو حاصل نہ کیا، لیکن ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ 19 تابعین کربلا میں موجود تھے، ان کا بھی فرداً آگے ذکر آئے گا۔ ان میں 6 شخصیات وہ تھیں جو حفاظ تھیں۔ خانوادہ رسالت کے علاوہ جو امام حسین کا جانثار دستہ ہے، ان میں 6 حفاظ کرام تھے جن کے اسماء گرامی حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، حضرت حنظلہ ابن سعد، ایک ترکی غلام تھے جن کا نام تاریخ میں معلوم نہیں ہے، لیکن مورخین نے ترکی غلام کے نام سے ان کا تذکرہ کیا، یہ بھی حافظ قرآن تھے۔ حضرت کنانہ بن عتیق، حضرت نافع بن ہلال جملی، حضرت برید بن خفیر حمدانی، اور لقب ان کا تھا زینت القرہ۔ یہ حفاظ کرام تھے۔ اس کے علاوہ 9 شخصیات ایسی تھیں جو علم اور خاص طور پہ علم فقہ کے حوالے سے معروف تھیں۔ خاندان بنی ہاشم جن کی حمایت میں یہ پورا دستہ موجود تھا، خاندان بنی ہاشم کی جو شخصیات کربلا میں موجود تھیں جو جوانان بنی ہاشم کہلاتے ہیں، ان میں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر
عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور حضرت عقیل مولا علی مشکل کشا کے بھائی تھے۔ محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، یہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے تھے، پوتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار اور ان کے بیٹے محمد، ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ تو حضرت زینب کے یہ بیٹے، جعفر طیار کے پوتے عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے والد گرامی جو اون و محمد کہلاتے ہیں، ان میں بڑے محمد ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی اون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ یہ دو شہزادے حضرت زینب کا کل اثاثہ تھے، جنہیں حضرت زینب نے نواسہ رسول پر یعنی حق پر قربان کیا۔ یعنی آپ دیکھیے حضرت مسلم بن عقیل کی اولادیں کربلا میں شامل ہیں شہداء میں، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت جعفر طیار کی اولادیں شامل ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولادیں اس دستے میں شامل ہیں، جن کی خون سے کربلا میں وہ اجالا پیدا ہوا، وہ اجالا پھوٹا جس کی روشنی قیامت تک مدھم نہ ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے ہیں قاسم ابن حسن مجتبیٰ، دوسرے ابو بکر ابن امام حسن۔ یہ امام حسن کے وہ صاحبزادے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر بن حسن یہ بتلاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا کہ اپنے اس بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن رکھا۔ قاسم ابن حسن، ابو بکر ابن حسن اور پھر تیسرے صاحبزادے ہیں عبداللہ الاصغر، یہ بھی امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ گو کہ یہ مولا علی کے پوتے ہیں، امام حسن کے واسطے سے ہوں یا یہ حضرت زینب کے واسطے سے ہوں، نواسے ہوں گے، اور حضرت علی کے براہ راست فرزندان اگر ان کے اسماء گرامی پر ایک نظر کریں تو ان میں حضرت ابو بکر ابن علی، دیکھیے وہی بات جو امام حسن مجتبیٰ کو سیدنا صدیق اکبر سے ایک والہانہ عقیدت تھی، اور یہ والہانہ عقیدت مولا علی مشکل کشا سے وراثت میں ملی تھی، اس لیے کہ مولا علی مشکل کشا نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر ابن علی رکھا، اور یہ ابو بکر ابن علی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ جب ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے تو ان کا تفصیلی ایک تذکرہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر ابن علی کے بعد مولا علی کی اولادوں میں محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عباس ابن علی جو علمدار کربلا کہلاتے ہیں۔ یہ ایک اجمالی خاکہ ہے شہدائے کربلا کا کہ یہ کربلا میں شہید ہونے والے یہ کون ہستیاں تھیں۔ ایک اجمالی جائزہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کی سماعتوں کی اور آپ کے لیے آپ کے ذوق کی نظر کیا جائے۔ اب 72 شہدائے کربلا، اور ان 72 شہدائے کربلا پر ہم فرداً گفتگو کریں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم بس ایک شہید کا تذکرہ کریں گے، یہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ظاہر کا حسب و نسب اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہیں نام ان کا، آپ کے والد ابن عمر اسلمی، مولا عمر ابن الحق الخزاعی، حضرت ظاہر عمر خزاعی کے مصاحب تھے، بعض نے ان کا شمار اصحاب رسول میں بھی کیا ہے، اور حضرت ظاہر نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور کل کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شہادت اور ان کے کیفیت شہادت کو جو تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس کو آپ کی نظر کریں گے۔ آج کی نشست میں سلسلہ کلام کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔